السلام علیکم ABN نیوز کے ساتھ میں ہوں عمر سیالوی۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی ہیں۔ خبروں کی تفصیلات میں سب سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ امریکہ اور قطر کے درمیان کھربوں ڈالر کے فوجی اور معاشی معاہدے طے پا گئے ہیں۔ وائٹ ہاؤس کے مطابق امریکہ قطر کے درمیان 1.2 ارب ڈالر کا معاشی تبادلہ ہوگا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور امیر قطر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی معاہدوں پر دستخط کی تقریب میں شریک ہوئے اور اس موقع پر امریکی صدر ٹرمپ کا کہنا تھا قطر کے ساتھ ہوا بازی کی تاریخ کا سب سے بڑا معاہدہ طے پایا ہے۔ قطر ایئر ویز کا بوئنگ GE ایروسپیس 210 امریکہ ساختہ طیاروں کا معاہدہ۔ قطر 2 ارب ڈالر کے جنرل اٹامکس سے ڈرون حاصل کرے گا۔ قطر امریکی دفاعی کمپنی سے 1 ارب ڈالر کے کاؤنٹر ڈرون بھی خریدے گا۔ امریکہ نے ایران کے بیلسٹک میزائل پروگرام پر نئی پابندیاں عائد کر دیں۔ امریکی محکمہ خارجہ کے مطابق ایران کی میزائل پروگرام کی حمایت کرنے والے 6 افراد اور 12 کمپنیوں پر پابندیاں عائد کر دی گئی ہیں۔ چینی شہری بھی امریکی پابندیوں کی زد میں آ گئے۔ ٹرمپ انتظامیہ نے ایران کی تیل اور جوہری صنعت پر بھی پابندیاں لگائیں۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ ایران کو بیلسٹک میزائل بنانے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ نے کہا ایران کی مقامی سطح پر میزائل تیار کرنے کی کوششیں خطے کے لیے خطرہ ہے۔ پابندیاں ان اداروں پر لگائی گئیں جو میزائل پروگرام کے لیے مواد تیار کر رہے ہیں۔ ایران کے میزائل پروگرام سے خطے کا استحکام متاثر ہو رہا ہے اور ایران کی کوششیں ناقابل قبول ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ ٹرمپ کی بھارت اور پاکستان کو جنگ بندی کی پیشکش، سیاسی دنیا میں ہلچل۔ امریکی صدر نے دہشت گردی کے خلاف پاکستان کے حق میں بیان دے دیا۔ ٹرمپ کے بیان پر بھارت میں کھلبلی مچ گئی۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ دہشت گردی کے خلاف پاکستان نے عالمی فتح حاصل کر لی۔ امریکی صدر نے پاکستان کے حق میں بیان دے دیا۔ سعودی US انویسٹمنٹ فورم میں ٹرمپ نے دہشت گردی کے خلاف پاکستان کے کردار کو زبردست خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا امریکی افواج نے 20 جنوری سے لے کر اب تک عراق، شام اور صومالیہ میں 83 دہشت گردوں کا صفایا کیا۔ ایبے گیٹ حملے میں داعش کے دہشت گرد کی گرفتاری پاکستان کے تعاون سے ممکن ہوئی۔ پاکستان امریکہ کا قابل اعتماد اتحادی ہے اور دہشت گردی کے خلاف اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ دورہ سعودی عرب میں خطاب کے دوران صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ پاک بھارت تعلقات میں بہتری آ رہی ہے۔ امریکہ نے اس کشیدگی کو کم کرنے میں تاریخی کردار ادا کیا ہے۔ ہم نے اس جنگ بندی کے لیے تجارت کو ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کیا۔ دونوں جوہری طاقتوں کو تجارتی مراعات کی پیشکش کی ہے۔ ٹرمپ کا یہ بیان ایک نئی بحث کو جنم دے چکا ہے کہ امریکہ کے صدر کی ثالثی پالیسی خطے میں امن کے لیے مددگار ہے یا محض سیاسی بیان بازی۔ دنیا کے طاقتور ترین ملک کے صدر کا دورہ، استقبال ہو شاہانہ، ایسا ہو نہیں سکتا، یہ ممکن نہیں۔ لیکن سعودی عرب نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے اس بار روایتی سرخ قالین کی بجائے جامنی قالین کیوں بچھایا اور خاتون اول میلانیا ٹرمپ غیر حاضر کیوں رہیں؟ اس پر دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ ریڈ کارپیٹ دنیا بھر میں عزت، وقار اور خصوصی پروٹوکول کی علامت سمجھا جاتا ہے، مگر دنیا کے طاقتور ترین ملک امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے سعودی عرب میں جامنی کارپیٹ بچھایا گیا۔ ٹرمپ جب اپنے طیارے سے باہر آئے تو سب کی نظریں ان پر مرکوز تھیں، جامنی ٹائی اور نیلے سوٹ پہ ملبوس۔ امریکی صدر کے لیے اس بار روایت سے ہٹ کر سعودی حکومت نے سرخ قالین کے بجائے جامنی قالین بچھایا تھا۔ ایئر کرافٹ کی سیڑھیوں پر بھی جامنی کارپیٹ خصوصی طور پر نصب کیا گیا تھا۔ جامنی رنگ سعودی عرب کے علاقائی اثر کے ثقافتی رنگوں کی نمائندگی کرتا ہے۔ صدر ٹرمپ نے 2017 میں اہلیہ خاتون اول میلانیا ٹرمپ کے ہمراہ سعودی عرب کا دورہ کیا تھا، جنہوں نے بغیر سر پر دوپٹہ لیے طیارے سے اتر کر میڈیا کی توجہ حاصل کی تھی۔ خاتون اول میلانیا نے سعودی خواتین کے متعدد مراکز کا دورہ بھی کیا تھا۔ اس بار میلانیا ٹرمپ دورے میں شریک نہیں ہے۔ شاہی محل آمد پر ڈونلڈ ٹرمپ کو روایتی عرب قہوہ پیش کیا گیا، تاہم اس بار انہوں نے اسے نہیں پیا۔ حالانکہ 2017 میں اپنے پہلے دورہ سعودی عرب کے دوران وہ اہلیہ کے ساتھ قہوہ اور کھجور سے لطف اندوز ہوئے تھے۔ امریکی اخبارات نے انکشاف کیا تھا کہ میلانیا ٹرمپ نے گزشتہ 108 دنوں میں صرف 14 دن وائٹ ہاؤس میں گزارے۔ وہ اکثر فلوریڈا یا نیو یارک ٹاور میں ہی رہتی ہیں۔ آج کل میلانیا ٹرمپ اپنی نجی زندگی اور ماں کے کردار کو ترجیح دے رہی ہیں۔ ماہرین کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ سفارتی تجارتی کامیابیاں سمیٹنے کے ساتھ ساتھ اپنے لباس، انداز اور موجودگی سے بھی واضح پیغام دینا جانتے ہیں۔ وہ آئے ہیں اور وہ بہت اہم ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ ہم جنگ اور امن کے لیے بھی تیار ہیں، چوائس آپ کی ہے، پانی ہماری ریڈ لائن ہے۔ مسٹر مودی بھاشن اپنے پاس رکھیں۔ مودی نے حملہ کرنے کا سوچا تو باقی جو بچا ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ بھارت نے ہمارے نیلم جہلم ڈیم کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، ہمارے نیلم جہلم ڈیم کو کچھ ہوتا تو بھارت کے تمام ڈیمز تباہ کر دیتے۔ سننے میری بات کان کھول کے کہ اگر آپ نے ہمارا پانی بند کرنے کا سوچا بھی
तो फिर वो रेड लाइन है, फिर वाकई खून और पानी फिर इकट्ठा नहीं बहेगा। ये हमारी बका की जंग है, पानी का तो इशू कोई नहीं है। आपने हमारे नीलम झेलम को डैमेज करने की कोशिश की, मगर बाखुदा अगर आप उसको ज्यादा डैमेज करते तो हम तुम्हारे बगलियार और सारे डैम को तबाह बर्बाद कर देते। पानी के मामले के ऊपर सोचना भी ना। आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि पाकिस्तान की अफवाज ने भारत से 1971 का बदला ले लिया है। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ नबेर्दा आजमा है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी करने वाला मोदी हमेशा भाषण न दे। मोदी से कहना चाहता हूं कि किसी गलतफहमी का शिकार ना हो। अल्लाह ताला के फजल से हमने मक्कार दुश्मन को सजा दी। हम दहशतगर्दी के खिलाफ नबेर्दा आजमा है। हमने इस जंग में 90,000 शहरियों की कुर्बानियां दी हैं। मिस्टर मोदी 1971 में मुक्ति बानी को किसने ट्रेन किया था और किसने ट्रेन करके हिंदुस्तान में उनको उस पार भिजवाया और बगावत पर उकसाया। समझौता ट्रेन के ऊपर अटैक किसने किया था? मिस्टर मोदी, ये पूरी दुनिया अच्छी तरह जानती है। बलूचिस्तान में जो ट्रेन हाईजैकिंग का अफसोसनाक तरीन वाकया हुआ, उसमें BLA, TTP और उसके ताने बाने आपके साथ मिलते हैं। हमें ये भाषण मत दो। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि पाकिस्तान ने पहलगाम वाक़े पर तहकीकात की पेशकश की। भारत ने जानबूझकर गैर जानिबदार तहकीकात से राह फरार इख्तियार की है और भारत ने बेगुनाह शहरियों के लिए खुली जारियत की। पाकिस्तानी अफवाज ने दुश्मन की जारियत का फौरी और फैसला कुन जवाब दिया। झूठे बयानिए, तकब्बुर और जारियत पर भारत को भरपूर जवाब मिला। आर्मी चीफ ने दानिशमंदी से जंग की मनसूबाबंदी की। बहादुर अफवाज ने कौम के गैर मुतज़लज़ल अज़्म के साथ मादर वतन का दिफा किया। तारीख याद रखेगी कि किस तरह चंद घंटों में दुश्मन की जारियत को नाकाम बनाया। घमंड और गरूर को अल्लाह ताला के फजल करम से खाक में मिला दिया। हमारी बड़ी फौज जहादों ने पलट पलट कर और झपट झपट कर उस अंधेरी रात को चांदनी रात बना दिया। ये है वो शोहदा, ये बच्चे। मिस्टर मोदी, इनको तुम कहते हो टेररिस्ट, अपने गिरबान में झांको। पाकिस्तान अमन चाहता है, लेकिन हमारी इस अमन की ख्वाहिश को कभी कमजोरी मत समझना। मैं आपको एक मरतबा फिर कहता हूं, कश्मीर का जो डिस्प्यूटेड इशू है उसको अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक आए हल करें। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मुसल्लह अफवाज की क़यादत को खिराज तहसीन खिताब में कहा कि इस पूरी जंग की प्लानिंग जनरल सैयद आसिम मुनीर ने की। दिलेरी और जहानत से इस प्लानिंग का ज़ाती तौर पर गवाह हूँ। एयर चीफ ज़हीर बाबर मुझे बताया करते थे कि पाक फ़ज़ाइया के पास क्या क्या सलाहियतें हैं। इसका अमली मुज़ाहिरा पाक फ़ज़ाइया ने इस जंग में किया। सिपह सलार, एयर चीफ और नेवल चीफ कौम की आंखों का तारा बन चुके हैं। बतौर पाकिस्तानी उन पर फ़ख्र है और ये कौम का फ़ख्र और कौम के बेटे हैं। मुझे बतौर वज़ीर-ए-आज़म इस क़यादत पर फ़ख्र है। किसी एक लम्हे भी इनके अज़्म में झोल नहीं देखा। जब दुश्मन आगे बढ़ने की बात करता था तो ये कहते थे, वज़ीर-ए-आज़म इजाज़त है मैं इस तरह जवाब दूँ, इस तरह प्लान करूं। मौका मिला तो जुर्रत व बहादुरी की इस दास्तान पर रिटायरमेंट के बाद किताब लिखूंगा। वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से तारीफ पर आर्मी चीफ ने सैल्यूट किया और कहा, थैंक यू सर। जो इस पूरी जंग की प्लानिंग जनरल सैयद आसिम मुनीर ने की, इंतहाई दलेरी से, दानिशमंदी से, मैं उसका जाती तौर पर गवाह हूं। बतौर एक पाकिस्तानी के मुझे इनके ऊपर फख्र है। ये कौम के फख्र है, कौम के फख्र, कौम के बेटे हैं ये बिल्कुल। और इसी तरीके से एयर मार्शल ज़हीर बाबर ने जो इन्होंने 9 और 10 को जो किया है, मैं समझता हूं कि ये यकीनन ये सिपह सलार और एयर मार्शल आज कौम के आंखों के तारे बन चुके हैं। और इसी तरीके से हमारे नेवल चीफ कौम के आंखों के तारे बन चुके हैं। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि मुझे बतौर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इस क़यादत पर फख्र है। कि पाक फौज से इज़हार यकजहती और ऑपरेशन बुनियान मरसूस की कामयाबी पर पीपल्स पार्टी के ज़ेर एहतमाम हैदराबाद में रैली निकाली गई। रैली की क़यादत PP रहनुमा रावल शर्जील मेमन ने की। रैली में हैदराबाद के शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की।
ریلی سے خطاب کرتے ہوئے پیپلز پارٹی کے رہنما راول شرجیل ویمن نے کہا کہ پاکستان فوج نے بھارت کو دھول چٹا کر ثابت کیا کہ ملک کا دفاع محفوظ ہاتھوں میں ہے۔ پاکستان قوم اپنی افواج کے ساتھ کھڑی ہے۔ بلاول بھٹو نے جنگی حالات کے دوران دنیا بھر میں پاکستان کا مقدمہ بہترین انداز میں لڑا۔ راول شرجیل ویمن کا کہنا تھا کہ بھارت ہوش کے ناخن لے، پاکستان بھارت کو وہ سبق سکھائے گا جو بھارت کی 7 نسلیں یاد رکھیں گی۔ ترکیہ کی جانب سے پاکستان کی کھلی حمایت پر بھارت میں آگ لگ گئی۔ ترکیہ اور آذربائیجان کے بائیکاٹ کی باز گشت سنائی دینے لگی۔ ترکیہ کے اگرچہ انڈیا سے دیرینہ تعلقات رہے ہیں اور دونوں ممالک کے درمیان تجارت اور سیاحت کے شعبے میں اضافہ نظر آیا ہے، لیکن انڈیا اور پاکستان کے درمیان حالیہ جھڑپ کے بعد جس طرح سے پاکستان کی حمایت میں ترکی کو کھڑا دیکھا گیا ہے، اس نے انڈیا میں ترک مخالف جذبات کو بھڑکا دیا ہے اور سوشل میڈیا پر بائیکاٹ ترکی، بائیکاٹ آذربائیجان جیسے ہیش ٹیگ ٹرینڈ کر رہے ہیں۔ دوسری طرف انڈیا میں سیاحت کے شعبے میں خدمات انجام دینے والی بعض کمپنیوں نے ترکیہ کے لیے اپنی خدمات بند کرنے کا اعلان کیا ہے۔ انڈیا کی مغربی ریاست مہاراشٹرا میں پونے کے زرعی پیداوار کی کمیٹی نے ترکیہ سے آنے والے پھلوں بالخصوص سیب کے بائیکاٹ کا اعلان کیا ہے۔ مودی کو اپنے ہی شہریوں کی طرف سے ٹرولنگ کا سامنا۔ بھارتی سوشل میڈیا صارفین کی مودی کی ایکس پوسٹ پر شدید تنقید۔ بھارتی صارفین نے کہا مودی امریکی ثالثی اور ٹرمپ کے بیانات پر جواب دیں۔ آپ کو بتائیں کہ مودی کو اپنے ہی ملک میں ٹرولنگ کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ بھارتی سوشل میڈیا صارفین کی مودی کی ایکس پوسٹ پر شدید رد عمل۔ بھارتی صارفین نے کہا مودی امریکی ثالثی اور ٹرمپ کے بیانات پر جواب دیں۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے ABN نیوز۔